ابو، آج آپ میرے لیے پھر جلیبی نہیں لے کر آئے؟ بیٹا، تم تو جانتی ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن تمہارا بابا تم سے وعدہ کرتا ہے جیسے ہی میرے پاس پیسے آئے سب سے پہلے میں اپنی بیٹی کو جلیبی ہی لا کر دوں گا۔ کیا آپ کو آج پھر کام نہیں ملا کوئی؟ ایسے کب تک چلے گا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو بھی جمع پونجی تھی اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح تو ہم فاقوں پر آ جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو کریں۔ یہ کہانی ہے اسلم نامی شخص کی۔ اسلم گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اسلم کی بیوی کو ایک مرض ہو گیا تھا۔ اس مرض کے علاج کے لیے اسلم کو بہت زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ اسلم کے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ اس کی آمدن اتنی اچھی نہیں تھی۔ اب اپنی بیوی کا علاج کرانے کے لیے اسلم نے گاؤں کے سیٹھ سے قرض لیا۔ گاؤں کا سیٹھ بہت ہی ظالم تھا اور سود پر قرضے دیتا تھا۔ اس نے اسلم کو قرض تو دے دیا لیکن جلد از جلد واپس کرنے کا بھی کہا۔ اسلم نے علاج تو کروا لیا اور اس کی بیوی بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن اب جب قرض واپس کرنے کی باری آئی تو اسلم قرض نہ چکا سکا۔ اسی وجہ سے سیٹھ نے غصے میں آ کر اسلم کو اس کے گھر اور اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ یوں اسلم بے گھر ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اس نے اپنا بسیرا کر لیا، وہ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور چھوٹی بچی۔ گاؤں میں نیا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے کام بھی نہیں مل سکا۔ اب جو بھی تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اسی میں وہ گزارا کر رہے تھے، لیکن اب نوبت فاقوں پر آنے والی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اسلم کے گھر آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ بیٹا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، کیا تم لوگ مجھے تھوڑا پانی پلا سکتے ہو؟ اور اگر کھانے کو بھی کچھ ہے تو لا دو، مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر اسلم اور اس کی بیوی پریشان ہو گئے، لیکن پھر جو بھی تھوڑا بہت پڑا تھا اسلم کی بیوی نے اس عورت کو کھانے کے لیے دے دیا۔ کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کر کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنی پوٹلی بھول گئی جو کہ اس کے پاس تھی۔ اسلم، وہ بوڑھی عورت اپنی پوٹلی تو یہیں بھول گئی ہیں، پتہ نہیں کوئی ضروری سامان نہ ہو، انہیں دے آنی چاہیے۔ ارے اب تک تو وہ بہت دور چلی گئی ہوں گی، اب یہ ممکن نہیں، دوبارہ کبھی نظر آئیں تو ضرور دے آؤں گا۔ جب اسلم اور رملہ نے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس کے اندر 4 انار پڑے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر وہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ وہ بھوکی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو پھر یہ کھانا تو اس کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ان انار کو استعمال نہیں کیا اور اس عورت کی امانت کے طور پر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ امی جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور کچھ نہیں ہے تو مجھے وہ انار ہی دے دینا، وہ جو بوڑھی عورت بھول گئی تھی یہاں پر۔ نہیں بیٹا، وہ کسی کی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم اس میں سے ایک بھی انار نہیں لیں گے۔ ہاں، میں تمہارے ابا سے کہتی ہوں کہ وہ جا کر تھوڑا بہت کچھ کھانے کو لے آئیں، کوئی سبزی یا کوئی پھل کہیں سے ملتا ہے تو وہ لے آئیں، لیکن ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے بیٹا، یہ بری بات ہوتی ہے۔ کافی دن گزر گئے۔ اسلم اور رملہ روکھا سوکھا تو کھاتے رہے، لیکن اس بوڑھی عورت کے انار میں خیانت نہیں کی اور انہیں سنبھال کر رکھا۔ کچھ دن بعد وہ بوڑھی عورت واپس آئی۔ بیٹا، میں یہاں اپنی اناروں والی پوٹلی بھول آئی تھی، کیا تم لوگوں نے سنبھال لی یا انار کھا لیے ہیں؟ نہیں نہیں اماں جی، آپ کی پوٹلی بالکل محفوظ پڑی ہے، اس کے اندر 4 انار تھے، آپ دیکھ سکتی ہیں، بالکل 4 کے 4 ہی ہیں، ہم نے استعمال نہیں کیے۔ بیٹا، تم لوگ کتنے اچھے ہو، کتنے امانت دار ہو، آج تک میں نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا، ورنہ جتنے تم لوگ غریب ہو، جتنے مشکل حالات ہیں، تم لوگ تو چاہتے تو اسی دن یہ کھا سکتے تھے، لیکن تم لوگوں نے ظرف کا مظاہرہ کیا اور میرے اناروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں تم لوگوں کو تحفے کے طور پر یہ انار دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ کوئی معمولی انار نہیں ہے۔ اس اناروں کو تم اپنے باغیچے میں لگاؤ یا باہر کسی پودے پہ لگاؤ،
तुम देखना एक जादू होगा और तुम सब के सब हैरान रह जाओगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। जादुई अनार का बताने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। असलम और रमला एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद असलम ने वही किया जो वो बूढ़ी औरत कह कर गई थी। उन्होंने घर के करीब ही पौधा लगाया, उस अनार को दबाया और उसके बाद जाकर सो गए। अगली सुबह जब वो लोग उठे और उन्होंने बाहर आकर देखा तो वाकई जादू ही जादू हो गया था। हर तरफ अनार ही अनार थे। अनार का एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया था। वो लोग बहुत खुश हुए। इतने बड़े बड़े अनार उन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे थे। अरे वाह असलम, ये तो वाकई जादू हो गया। वो बूढ़ी औरत जैसे कह रही थी वैसे ही हुआ। ये तो बहुत फ़ायदा देगा हमें, इससे हम कमा भी सकते हैं। अब आप जाकर शहर ये अनार बेचिएगा और पैसे कमाइएगा। असलम और रमला अनार का दरख्त देखकर बहुत खुश हुए। अब रोज़ाना असलम वहाँ से बहुत सारे अनार तोड़कर शहर लेकर जाता, उनको बेचता और जो आमदन होती वो घर लेकर आता। इस तरह रोज़ अनार लगते गए और रोज़ असलम अनार बेचता गया। यूँ आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात अच्छे होने लगे और उन्होंने अपना घर ले लिया। अब असलम और रमला के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। वो लोग बहुत खुश थे और अब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। इस तरह अपनी अच्छाई और अमानतदारी की वजह से असलम और रमला बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे और बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।